السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک بہت اہم اور بابرکت واقعہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مصر کی فتح۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اپنی زندگی اسلام کی خدمت میں وقف کر دی۔ آپ عقل، سیاست، بہادری اور تدبر میں مشہور تھے۔ آپ کا قبول اسلام بھی ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ فتح مکہ سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کی اشاعت اور فتوحات میں بھرپور کردار ادا کیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلافت پر فائز ہوئے تو اسلامی سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ حضرت عمرو بن العاص نے خلیفہ وقت سے مصر کی طرف لشکر کشی کی اجازت مانگی۔ مصر اس وقت رومی سلطنت کے زیر اثر تھا اور وہاں کی آبادی زیادہ تر قبطی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع میں کچھ تذبذب کے بعد اجازت دے دی، لیکن ساتھ شرط رکھی کہ اگر فلاں مقام تک پہنچ چکے ہو تو آگے بڑھو ورنہ واپس لوٹ آؤ۔ اللہ کے حکم سے حضرت عمر بن العاص وقت پر اس مقام تک پہنچ گئے اور پھر قاہرہ کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی۔ انہوں نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قلعے اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا۔ مصریوں اور رومیوں نے بہت مزاحمت کی، لیکن مسلمانوں کے عزم، ایمان اور قیادت کے آگے وہ ٹک نہ سکے۔ حضرت عمرو بن العاص نے ہر جگہ میں نہ صرف بہادری دکھائی بلکہ قبطی عوام کے ساتھ عدل و رحم کا سلوک بھی روا رکھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ مصر کی فتح کا فیصلہ کن مرحلہ قلعہ فسطاط اور قلعہ بابلیون کی فتح تھی۔ یہ قلعہ مصر کا دفاعی مرکز تھا اور اس سے بہت مضبوط سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی ماہ جاری رہا۔ قلعے کے اندر رومی فوج تھی جو مسلسل مذمت کر رہی تھی۔ محاصرے کے دوران حضرت عمرو بن العاص نے قبطی عوام کے ساتھ نرمی اور انصاف کا سلوک کیا اور ان کو یہ باور کروایا کہ مسلمان کسی کی زمین پر قبضہ کرنے نہیں آئے بلکہ عدل، توحید اور نجات کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، قلعہ بابلیون کے دروازے کھول دیے اور مصر فتح ہو گیا۔ حضرت عمر بن العاص نے فسطاط کو دارالحکومت بنایا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں آج قاہرہ واقع ہے۔ انہوں نے یہاں پہلی مسجد بھی تعمیر کروائی جو مسجد عمرو کہلاتی ہے اور آج بھی قاہرہ میں موجود ہے۔ فتح کے بعد حضرت عمرو بن العاص نے نظم و نسق قائم کیا، قبطی عوام کو ان کے حقوق دیے، ان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پابندی کی اور ان پر کوئی زبردستی نہ کی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ قبطی عوام مسلمانوں کی حکومت سے خوش تھی۔ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد مصر ایک علمی، اقتصادی اور سیاسی مرکز بن گیا۔ یہاں سے اسلام افریقہ کے دیگر علاقوں میں بھی پھیلنا شروع ہوا۔ حضرت عمر بن العاص نے مصر میں بہت سی اصلاحات کیں، نہریں کھدوائیں، زرعی نظام بہتر بنایا اور ٹیکس کے منصفانہ نظام کو رائج کیا۔ حضرت عمر بن خطاب کو حضرت عمرو بن العاص کی انتظامی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انہیں ایسے بڑے مشن سونپتے تھے۔ یہ فتح نہ صرف جغرافیائی اعتبار سے اہم تھی بلکہ روحانی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ مصر افریقہ میں اسلام کی تبلیغ کا دروازہ بن گیا۔ حضرت عمر بن العاص کی قیادت، تدبر، انصاف اور اللہ پر بھروسے نے مصر کی فتح کو ممکن بنایا، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان، خلوص اور عدل کے ساتھ کی گئی کوششیں کبھی رائیگان نہیں جاتیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کی سیرت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین کی خدمت کا موقع عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔